راجہ صاحب دیکھیں، آپ یو کے میں آ جائیں تو یہاں پہ چرچ ہے جس کو لوگ ہائر کر کے وہاں پہ شادی بیاہ کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور چرچ بھی ایسے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ قرآن مجید میں محفل کریں یا جو بھی کریں، وہ ایک بلڈنگ ہے جو آپ نے ہائر کرنی ہے، یا وہ ایک بلڈنگ ہے جو کمیونٹی کے پیسوں سے بنی ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو، اس فیسلٹی کو پرووائڈ کرنا عام لوگوں کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کمیونٹی سے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اس کا مستفی انقلاب سے کیا کام؟ مستفی انقلاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باطل کے اقتدار کے لیے، یا وہ نظام جو آپ کے قرآن کے خلاف ہے، یا وہ نظام جو وہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، آپ نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی اقوام متحدہ بنانی ہے۔ ہم تو طاہر القادری صاحب کے ساتھ اس لیے چلے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اقوام متحدہ بنائیں گے، لیکن انہوں نے جا کے اپنے بیٹوں کی بنا دی۔ ہم طاہر القادری صاحب کے ساتھ سوئے کربلا چلے تھے، لیکن طاہر القادری صاحب آنکھیں کھول کے دیکھا تو طاہر القادری سوئے کینیڈا چلے گئے۔ تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، قادری صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور قادری صاحب کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ قادری صاحب آپ نے سوئے کربلا چلنا تھا۔ لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی سوئے کینیڈا سے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ سوئے سویڈن چلے جاتے ہیں، کبھی سوئے معلموں چلے جاتے ہیں۔ تو ان بچگانہ حرکتوں کو چھوڑ دیں، دوبارہ اپنی حقیقت کو جانیں، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا قرآن اٹھا کے اس کی طرف آئیں۔ تو یہ یاد دہانی ہم قادری صاحب کو کراتے ہیں۔ میں تو قادری صاحب کا چونکہ ظاہر ہے میڈیا سیکٹری رہا، تو میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں یہ کام کروں۔ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح بس ویسے ہی باتیں کرنا شروع ہو جاؤں تو اس سے نقصان قادری صاحب کا ہوگا۔ تو یہ فرق ہے مجھ میں اور باقی لوگوں میں۔ اور باقی لوگ تو دراصل نواز شریف کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ قادری صاحب وہ کام کریں جس کا انہوں نے اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا۔ اور میں چونکہ جو ہے وہ اینٹی نواز ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قادری صاحب جو ہے یہ سارے شوخلے چھوڑ دیں، چونچلے چھوڑ دیں، اور یہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیں، اور وہ کام کریں جس کا انہوں نے اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا، تاکہ قیامت کے دن ان سے پکڑ نہ ہو، ان کی پکڑ نہ ہو۔ یہ فرق ہے راجہ صاحب مجھ میں اور باقی لوگوں میں، عام لوگوں میں۔ شاید ججوا صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سوشل میڈیا پہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ قائد آپ کے قائد محترم بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں، اور ایک طرف ان کے بڑے صاحبزادے ہیں اور دوسری طرف غالباً ان کے پوتے ہیں، اور ان کی جو لوگ ہیں ساتھی ہیں مناظر قرآن کے، چاہے وہ اسٹاک ہوم سے آئیں یا ڈنمارک سے ہیں یا آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا اجتماع خواتین کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خواتین بازاروں میں جا سکتی ہیں، مارکیٹوں میں جا سکتی ہیں، تو مساجد میں کیوں نہیں جو ہے وہ جا سکتی۔ اس پر ہم بات کریں گے، چونکہ اب لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ شاید جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ بریکنگ نیوز دیں گے، اس کا بڑی شدت سے میرے سمیت لوگ ہمارے سامعین و ناظرین انتظار کر رہے ہیں۔ میں بریکنگ نیوز سے پہلے آپ کو ایک بات جو ہے وہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا مودودی صاحب کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ جب وہ برطانیہ آئے تو اس وقت جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کے یو کے امیر تھے، ان کا نام تھا مولانا رشید صدیقی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا ایک بڑا نام ہے، جماعت اسلامی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ بس ایسے ہی خالی ٹیکوے والے یا ادھر ادھر سامان ادھر ادھر کرنے، یا اس طرح کے لوگ شامل ہوں جن کا کوئی مطالعہ نہ ہو۔ تو مولانا مودودی صاحب جب لندن ایئرپورٹ پہ تشریف لائے تو مولانا رشید صدیقی صاحب کو انہوں نے دیکھا، تو اب جو ہے وہ اور بھی بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا رشید صدیقی صاحب آپ کی گاڑی کہاں پہ ہے؟ جب انہوں نے مولانا رشید صدیقی صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ان کی گاڑی ان کے پاس وہ تھی جو پرانے دور کی فورڈ ہو، بالکل پرانی چھکڑا قسم کی گاڑی، اور باقی جو لوگوں کے پاس رولز رائس گاڑیاں تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، ایم اسپورٹ ساری۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ مولانا مودودی صاحب جو ہے وہ ان میں سے جو بندہ جس کا اچھا گھر ہے
اس کے گھر ٹھہرے اور اس کی بڑی گاڑی کے اندر بیٹھے. تو انہوں نے اشارہ جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کو یہ تجویز دی کہ ہم اپنے قیام اور طعام اور کا بندوبست جو ہے اگر فلاں بندے کے گھر کر دیں تو وہ بڑا مناسب گھر ہے, بڑا آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے وہاں پہ رہیں گے اور اچھی گاڑی ہے اور ذرا عزت ہوگی. لیکن مولانا مودودی صاحب نے رشید صدیقی صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ آپ کے پاس اگر یہ گاڑی نہ ہوتی, سائیکل بھی ہوتی, تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا, میں آپ کے گھر قیام کرتا, اور جس نے مجھ سے ملنا ہے, جس نے میرے لیے کوئی پروگرام رکھنا ہے, وہ آپ کے ذریعے تک پہنچتا اور آپ ہی یہ سارے اس انتظام و انسرام کے ذمہ دار ہوتے. اور پھر مولانا مودودی صاحب ان کی پرانی سی گاڑی تھی, اس میں بیٹھے, انہوں نے شرم محسوس نہیں کی اور وہ ان کے گھر چلے گئے. اس کے مقابلے قادری صاحب کو قادری صاحب جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے سروے ہوتا ہے کہ کس کا گھر سب سے اچھا ہے. آج کل تو وہ لگژریز 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اس وقت یہ سروے ہوتا تھا کہ کس کا گھر سب سے زبردست ہے, کس کے گھر میں فیسلٹیز ہے, اور کون بندہ جو ہے وہ سب سے ٹاپ کلاس کھانا, یعنی جیسے کنگ کا کھانا ہوتا ہے اس طرح کنگ فیملی کو, رائل فیملی کو کھانا دے سکے. تو یہ فرق ہے طاہر القادری صاحب میں اور باقی انقلابی جماعتوں کے اندر. میں دیکھ رہے ہیں, ناروے میں دیکھ رہے ہیں, ڈنمارک میں دیکھ رہے ہیں, اس شخص کا انتخاب ہوگا جو قادری صاحب کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکے. اب آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کیا ہے, وہ میں بریکنگ نیوز سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قادری صاحب کو سویڈن میں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے رائے صاحب؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قائد صاحب کو چند دن ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے, اور منہاج القرآن کے چھوٹے چھوٹے جو تنظیم ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حکومت پاکستان کو سویڈن سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لینا چاہیے. پاکستان میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور قادری صاحب اپنے ہالیڈے کے لیے سویڈن کا انتخاب کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جس ممالک سے آپ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, طاہر القادری صاحب اپنی پوری فیملی, پورے لاؤ لشکر کو لے کر اس سویڈن میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو کھلا جو ہے وہ تضاد ہے. تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ قادری صاحب وہاں پہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. قادری صاحب وہاں پہ سویڈش گورنمنٹ سے ملاقات کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ نے قرآن کیوں جلایا ہے, اور پورا منہاج القرآن سویڈن کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کرے گا, اور اس میں ڈینمارک سے بندے آئیں گے. پھر قادری صاحب ڈینمارک جا کے احتجاجی مظاہرہ کریں گے, پھر قادری صاحب ناروے میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے, اور قرآن جلانے کے خلاف طاہر القادری صاحب سویڈش حکومت کے پھٹے پھیڑ دیں گے, اور اس کے بعد طاہر القادری صاحب لندن میں آ کے بہت بڑا مظاہرہ کریں گے, اور دنیا کے 900 ممالک سے منہاج القرآن کی احتجاجی تحریک نکلے گی جو اس طرح کی باطل طاغوتی استحصالی طاقتوں اور سویڈش حکومت کے سفارت خانوں کے اوپر حملہ کرے گی, اور انہیں مزہ چاہے گی کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن جلایا ہے. لیکن راجہ صاحب آپ نے نوٹ کیا کہ جب سے طاہر القادری صاحب جو ہے وہ سویڈن میں آئے ہیں, انہوں نے قرآن جلائے جانے کے واقعے کی ایک بار بھی مذمت نہیں کی. منہاج القرآن کی کسی ویب سائٹ کو کھول لیں, طاہر القادری کا صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں, طاہر القادری کی بہو کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں, طاہر القادری کے پوتوں کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں, چھوٹے پوتے کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں, ان کا فین پیج کھول لیں, ان کے دونوں بیٹوں کے فین پیج کھول لیں, فیس بک کھول لیں, یہ سارے وہ اکاؤنٹ ہیں جسے منہاج القرآن کے پیسے لگا کے پروموٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو قرآن جلائے جانے کے واقعے کی مذمت نہیں ملے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم منہاج القرآن نے مذمت کی ہے, اور پھر اس میں جو ہے وہ سویڈن کے اندر کسی برج کا جلایا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے سال پرانا واقعہ ہے, اس کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ طاہر القادری کے وہاں جانے کی برکت لینڈ میں فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی, آپ نے شاہی مالک آگ لگ گئی. میں ان لوگوں کی کہانی کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ سویڈن جا کے طاہر القادری قرآن چلائے جانے کے واقعے کے خلاف دن رات سراپا احتجاج ہے,
لیکن ان ناصروں کو یہ نہیں پتا کہ قاضی صاحب یہ کرنے آئے ہیں کیا طلب ہے. ہاں یہ الگ بات کہ مناج القرآن کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے اور وہ مسلمانوں کے مسائل اپنے بچوں اور پوتوں کے ساتھ اتنے بزی ہیں کہ ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں. وہ اپنا بزنس دیکھیں گے، اپنی ساری چیزیں دیکھیں گے. تو یہ اعتراض ہے میرا کہ یہ جو لوگ ان سے غلط چیزیں منسوخ کر کے توقع رکھتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے. نیوز جو ہے وہ اگر آپ تیار ہیں میں تو بریکنگ نیوز آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور وہ بہت اہم بریکنگ نیوز ہے راج صاحب. جی جنجوا صاحب ذرا آواز کو بھی ٹھیک رکھیے گا. یہ بریکنگ نیوز کا جو ہے بڑی شدت سے میرے سمیت ہمارے سامعین دنیا کے بہت سارے ممالک میں انتظار کر رہے ہیں. جی میں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 2014 میں جنجوا صاحب اس سے پہلے آپ سے ایک میں بات کر لوں. آج میں معلوموں بات کر رہا تھا تو وہ بتانے لگے، ہمارے جو بات کر رہے تھے انفارمیشن دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی کسی بندے نے اپلائی کیا جی کہ میں بائبل کو، توریت کو، انجیل کو جلانا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ اجازت دی جائے. تو اس کو اجازت مل گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، دن مقرر ہو گیا، جگہ طے ہوگی تو وہ گیا وہاں کھڑے ہو کر. تو اس نے کہا جی کہ یہ جو کتاب ہے تو یہ جو توریت ہے، انجیل ہے، زبور، جتنی بھی ہماری اسلامی کتابیں، میں تو ان سب کی عزت کرتا ہوں. ہم تو ان کی ہمارے یہ سارے پرافٹ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. ہم تو اس کو نہیں جلانے، میں تو اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں. وہاں پولیس بھی موجود تھی تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. شاید آپ کے نالج میں ہو یہ بات. جی میں نے اس خبر کو پڑھا ہے. اس کے اوپر دو قسم کی رائے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس نے جواز پیش کیا. بھائی جواز کیا پیش کرنا تھا؟ قرآن جلانے کی اجازت تو جو ہے وہ بدبخت لوگوں نے دے دی تھی. اب اس نے یہ اجازت لے کے کہ اترات کو بھی جلایا جا سکتا ہے، ایک وارننگ دی، ایک شرم دلائی ہے. اور اس نے شرم یہ نہیں دلائی، اس نے رد عمل چیک کیا ہے کہ یوں ہی انہوں نے جو ہے وہ اترات کو اور دوسری اسلامی کتابوں کو جلانے کی اجازت دی. تو آپ دیکھیں سب سے پہلا رد عمل اسرائیل سے آیا ہے، اور جتنی جوش کمیونٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا شیخ الاسلام سویڈن میں موجود ہے اور اس کا منہ کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ سے اس کی مذمت کروائی ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے جو ہے وہ ترجمان جو وہ انہوں نے بھی مذمت کی ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اب یہ معاملہ سویڈن گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اینڈ اس کا یہ ہوگا کہ سویڈن کے اندر اس طرح کے یہ جو گنونے واقعات ہیں اس کے اوپر قانون سازی ہوگی. لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اس طرح کے کسی کام کے اندر مناج القرآن کو دخل نہیں ہوگا. اور یہ جو ہماری توقع تھی جو ہے قادری کچھ کریں گے یا مناج القرآن جو ہے وہ کوئی پازیٹیو کردار ادا کرے گی، اس سے یہ جو امیدیں ہے جنجوا صاحب حکمت بھی کوئی چیز ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب حکمت سے کام لیتے ہیں، وہ بہت دور دیکھ لیتے ہیں. جی حکمت یہ ہے کہ چونکہ ان کے بچوں کے پوتوں کے اوپر کوئی ضرب نہ آئے، بس یہ حکمت ہے. اس کے علاوہ کون سی حکمت ہے جو چلیں جنجوا صاحب آپ بریکنگ نیوز دے دیں بڑی شدت سے، بڑی بےتابی سے. ہم بھی انتظار میں، لوگ بھی انتظار میں ہیں. اچھا بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ شخص جسے طاہر القادری نے باطل، طاغوت اور استحصالی نمائندہ قرار دیا اور مفتی دروازے میں اس کے خلاف جو ہے وہ عوامی تحریک کے قیام کا اعلان کیا، اس شخص کا نام جو ہے وہ نواز شریف ہے. اس نواز شریف کے خلاف یا اپنے گھر کے باہر لگے ہوئے بیرنگ کی حفاظت کے لیے طاہر القادری صاحب نے 18 بندے کو کروا دیے. اب اس نواز شریف کے ساتھ طاہر القادری کا سمجھوتا ہو گیا. یہ بریکنگ نیوز ہے. کیا کہا جی آپ؟ اور اس علامہ طاہر القادری کا نواز شریف کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا. اور اب نواز شریف جب پاکستان جائے گا اور اگر وہ وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلی مبارکباد جو نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کی ملے گی وہ علامہ طاہر القادری کی جانب سے ملے گی. جنجوا صاحب یہ بڑی خبر ہے. تو ویسے بھی تو انہوں نے معاف تو ویسے بھی کیا ہوا ہے، لیکن سمجھوتے کی بات جو ہے وہ ابھی آپ سے سنی ہے. تو یہ پکی ہے یا کہ خبر ہے؟ یہ پکی خبر ہے. اور اس کی ان کافیوں کا آغاز جو ہے وہ جولائی اگست 2022 لاسٹ ایئر کو ہوا تھا. اور میں آپ کو اس کی پوری بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں.
اس کو لیڈ کیا ہے علامہ نفیس قادری نے. یہ منہاج القرآن لاہور کے صدر ہیں, اور ان کے ساتھ منہاج القرآن علماء کونسل, علامہ ادریس صاحب, یہ سارے طاہر القادری کی آشیرواد اور طاہر القادری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے اس کوششوں کا آغاز کیا. اور جب سے منہاج القرآن نے, طاہر القادری نے اتفاق مسجد کو چھوڑا ہے, وہاں پہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, وہ سرخ داڑھی والے, وہ وہاں پہ جو ہے وہ خطابت اور درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو نواز شریف سے جس نے ملنا ہو, اس کا سب سے آسان طریقہ پاکستان میں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں, جو اتفاق مسجد میں طاہر القادری کی جگہ پہ یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. پہلے اتفاق مسجد کے جو خطیب اور امام ہیں وہ طاہر القادری صاحب تھے, اور طاہر القادری صاحب کے ذریعے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی قربت طاہر القادری کی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تھی, ایون کہ طاہر القادری صاحب کے گھر کا فروٹ بھی جو ہے وہ وہاں سے آتا تھا. طاہر القادری صاحب کا یہ جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن والا, اس کے باہر جو سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے, یہ بھی جو ہے وہ شہباز شریف نے لگوایا تھا. تو اتنی قربت تھی ان کے دوران. اب یہ قربت جس کو مشے شخص کو ملی ہے, اس کا نام ہے پیر سید ریاض شاہ صاحب. اور پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ جولائی 2022 میں منہاج القرآن کے وفد کی اسپیشل ملاقات ہوئی, اور اتفاق مسجد کے اندر ہوئی ہے. کہاں پہ ملاقات ہوئی ہے؟ اتفاق مسجد میں. اور کس کی ہوئی ہے؟ منہاج القرآن کے ڈیلیگیشن کی. اور اس ڈیلیگیشن میں میاں زاہد اسلام بھی ہے, اور طاہر القادری صاحب کے ایک جو ہے وہ سامنے اللہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور وہ سامنے اللہ بہت بڑی ذمہ داری پہ ہے, نام میں نہیں لے رہا کسی کا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ جو وفد ہے, یہ وہاں پہ جا کے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو ملا, اور انہوں نے پوری مکمل وفاداری کا یہ یقین دلایا قادری صاحب کے بھی آپ پہ کہ دیکھیں وہ کوئی تھوڑی ساری نادانی تھی, ذرا غلط فہمی بھی تھی, وہ ہو گئی, لیکن اب ہمارے قبلہ کو اصل بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے جو اصل دشمن ہیں وہ یہ نہیں ہے. جو اسلام کے جو دشمن ہیں, جو قبلہ سمجھتے تھے کہ باطل طاغوت استحصال, یہ اسلام کے دشمن نہیں ہے, بلکہ یہ تو بڑے اچھے ہیں, ان سے تو بزنس اپرچونٹی ہوتی ہے, یہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں کہ قادری صاحب انہوں نے یہ سند دی کہ آپ میری کسی تقریر میں آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں نے کہیں بھولے سے بھی نواز شریف کا نام لیا ہو, یا بھولے سے بھی جو ہے وہ باطل طاغوتی استحصالی طاقتوں کا نام لیا ہو, اور جو غلط فہمی میں جو نادانی سے جو باتیں ہو گئی ہیں ان کی واقعی تلافی ہم مل کے چلیں گے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ سمجھوتے کیے, اور ٹاؤن شپ کے اندر جب بلدیاتی الیکشن کا موقع آیا تو اس میں جو ہے وہ منہاج القرآن نے, عوامی تحریک نے ایک سمجھوتا نون لیگ کے ساتھ کیا, اور دوسرا سمجھوتا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا. اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس بندے ہیں, جتنی بھی ووٹ ہیں, خواہ وہ ایک محلے میں 15 ہو یا 5 ہو یا 20 ہو یا 50 ہو, ہمارے بندے وہ اس ایلیمنٹ کے تحت آپ کو ووٹ دیں گے. تو یہ جو خبر تھی, اور میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ آپ علامہ نفیس قادری صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں, اور آپ کو کھل کے ہر چیز پتہ چل جائے گی کہ اس سارے سمجھوتے کو لیڈ کیا ہے علامہ نفیس قادری نے, جو منہاج القرآن لاہور کے امیر ہیں, اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ علامہ قادری صاحب نے نواز شریف کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے. اور اب علامہ طاہر قادری صاحب کی اور نواز شریف کی جنگ ختم ہو چکی ہے, محبتیں لوٹ آنے والی ہیں. پھر اس کے بعد کیا پتا وہ یہ کسی ایک سٹیج پہ ملیں, اور نواز شریف کا جلسہ اور اس کے نواز شریف کے جلسے کو رونق لگانے کے لیے علامہ طاہر قادری صاحب پھر تقریر کریں, جیسے وہ 88 سے پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ میں آپ کے سامنے بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں. مالی کے لال میں ضرورت ہے تو وہ اس میری خبر کی تردید کرتے ہیں. جنجوا صاحب, چونکہ آپ کو اپنے قبلہ حضور سے محبت ہے, مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے, تو ایک دن ہم یہ بھی بریکنگ نیوز سنیں گے, اور آپ کی بھی جو ہے وہ صلح معافی تلافی ہو گئی ہے. جی, میرا تو قادری صاحب سے صرف اختلاف یہ ہے کہ قادری صاحب جو ہے وہ اس مستفی انقلاب کی طرف لوٹ آئے جس کے نام پہ انہوں نے ہم سے پیسہ لیا, میری زندگی کے 27 سال قیمتی 27 سال برباد کیے, اور میرے جیسوں کی زندگیاں برباد کی. ہمیں یہ کہتے رہے کہ نواز شریف زرداری یہ جو ہے وہ
پاکستان کے دشمن ہیں اور خود ان سے صلح کر لی. ہمیں کہتے رہے کہ باطل طاغوتی اور استحصالی طاقتیں اسلام دشمن ہے اور میں سوئے کربلا چلا ہوں، لیکن انہی باطل طاغوتی اور استحصالی طاقتوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے طاہر القادری سوئے کینیڈا چلے گئے. تو بس یہ اپنے اس چیز سے لوٹ آئے تو ہمارے تو وہ پہلے بھی قائد ہیں، تو ہم پھر انہیں اور پیسے دیں گے، ہم ان کی اور سپورٹ دیں گے، انہیں اور میڈیا میں کوریج دیں گے، اور طاہر القادری کے بچوں کو جو ہے ان کی بھی سپورٹ کریں گے. خیر اب ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. بزنس مناج القرآن جو ہے یہ دراصل مناج انٹرپرائز بن گیا ہے، یہ ان کی بزنس اینٹی ہے، یہ کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے. اور ویسے بھی یورپ کے اندر مناج القرآن کوئی چیریٹی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے. بعض لوگ جو پاکستان جو برطانیہ سے باہر ہیں، یورپ کینیڈا میں ہے یا پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مناج القرآن کوئی چیریٹی ہے یا کوئی اسلامک تنظیم ہے. یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، شک کو وہ جا کے ڈال لے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو میں نے اب آپ کی جنجوعہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خبر دی، بریکنگ نیوز دی. یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ابھی تک 25-27 سال کی محبت یاد ہے، تو نواز شریف صاحب کو اور قادری صاحب کو بھی اپنی محبت جو ہے وہ یاد ہے. تو آخر محبت ایک دن کامیاب ہوگی، خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں چلو اختلاف ختم ہو. آپ دیکھیں بچوں کا دور ہے، بچوں نے ترقی کرنی ہے، تو نواز شریف کے بچوں نے بھی برطانیہ میں رہ کے کاروبار کر رہے ہیں، اسے بھی پاؤنڈ اچھے لگتے ہیں. قادری صاحب کے بچوں کا سارا کاروبار وہ بھی برطانیہ میں ہے، ان کے بھی تو آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے پہلا وہ چکن فرینچائز کا کاروبار شروع کیا تھا تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یہ اچھا کاروبار ہے، چلو کم از کم جو ہے یہ ہے کہ وہ کہہ تو سکتے ہیں کہ کوئی کاروبار شروع کیا. لیکن پھر جب انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، تو وہ خیر اللہ داستان ہے، وہ پھر کبھی بیان ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے. جنجوعہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی مصروفیات سے یہ ٹائم نکالا اور آپ نے سارے ہمارے سامعین ناظرین کو ایک بریکنگ نیوز دنیا میں اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. شکریہ، السلام علیکم. سامعین کسی نے جواب دینا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جب چاہیں بات کر سکتے ہیں. شاید جنجوعہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ جب بھی کہتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، مجھے کوئی جواب دینا چاہے، ان سے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے تو سامعین ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم بھی آپ سب کے لیے حاضر ہے. سامعین ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر آ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی کچھ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ جو ہیں ویلکم ہے.